بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ النساء آیت نمبر 92 سے پڑھیں گے، اور آج کے سبق میں ایک مومن مسلمان کی جان اگر غلطی کے ساتھ کوئی دوسرا مسلمان کو قتل کر دے تو اس کی کیا سزا ہے، اور جان بوجھ کر اگر کوئی قتل کرے تو اس کی کیا سزا ہے۔ اس آیت میں غلطی کے ساتھ اگر قتل ہو جائے اس کی سزا بیان کی گئی ہے، اگلی آیت میں جان بوجھ کر قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے وہ بتایا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما کان، اور نہیں ہے لائق، لمؤمن، کسی مومن کے لیے، ان یقتلا، یہ کہ وہ قتل کر دے، مؤمنن، کسی مومن کو، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو قتل کرے، الا خطأ، مگر غلطی کے ساتھ۔ قتل خطا یعنی ارادہ نہیں تھا، وہ غلطی سے قتل ہو گیا تو اس کی سزا بھی اسلام نے بیان کی ہے، کیونکہ مومن مسلمان کی جان بڑی قیمتی ہے۔ انسانیت کا درس جتنا اسلام نے دیا ہے کسی اور مذہب میں نہیں، بلکہ اسلام تو انسانیت ہی سکھاتا ہے، اور جس انسان میں انسانیت نہیں وہ انسان ہی نہیں ہے۔ تو اگر غلطی سے قتل ہو گیا ہے تو اس کے لیے کیا ہے، ومن قاتل، اور جو بندہ قتل کرے، مؤمنن، کسی مومن کو، خطأ، غلطی کے ساتھ، کہ ارادہ نہیں تھا قتل کرنے کا، غلطی سے ہو گیا قتل، فتحریر، پس وہ آزاد کرے، رقبۃ، ایک غلام، وہ ایک غلام کو آزاد کرے، مؤمنۃ، جو مومن ہو، مومن غلام آزاد کرے، ودیۃ، اور دیت دے، مسلمۃ، پوری صحیح سالم دیت جو ہے وہ ادا کرے۔ یہ قتل خطا کا جرمانہ ہے، اور دو قسم کے جرمانے، ایک ہے رقبہ، گردن آزاد کرے، اور دوسرا ہے دیت دے۔ گردن آزاد کرنا بطور کفارہ اور استغفار کی ہے، یعنی مسلمان گردن آزاد کرے، حقوق العباد جو اس میں خطا ہوئی اس کی، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کو معاف کر دیں گے۔ اور دوسرا جو ہے بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، کیونکہ جن کا مسلمان، جن کا بھائی یا کسی کا باپ، جو بندہ جن کا مارا گیا ہے، ان کو دیت دینی ہے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک ہو، ایک اپنے گناہ کی معافی کے لیے اور دوسرا ان کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کرنے کے لیے ان کو دیت دینی، اور دیت کی مقدار جو ہے وہ احادیث کی روح سے 100 اونٹ ہیں، 100 اونٹ یا ان کے برابر سونا، چاندی یا کرنسی کی شکل میں بھی دی جا سکتی ہے۔ اور سنن ابی داؤد کے اندر ایک حدیث ہے، اس میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 800 دینار یا 8000 درہم وہ جو ہے دیت مقرر فرمائی ہے کہ اگر اونٹ نہیں ہے، اور اگر جان بوجھ کر قتل کرے گا اس میں بھی دیت ہے، لیکن اس میں پہلے قصاص ہے، وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، الی اہلہ، اس کے گھر والوں کو، الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ وہ صدقہ کر دیں، یعنی وہ اس کے گھر والے، مقتول کے جو وارث ہیں، وہ معاف کر دیں، وہ نہ لیں تو بہتر ہے۔ اور یہ صدقہ معافی کے مقابلے میں صدقہ اس لیے استعمال کیا گیا ہے تاکہ ترغیب دلائی جائے کہ معاف کر دیا جائے، اس سے بھول ہو گئی ہے، اب وہ گردن آزاد کرے گا، لیکن اگر دیت معاف کر دیتے ہیں اس کے ورثاء تو ٹھیک ہے۔ فَإِن كَانَ، پس اگر ہو وہ، من قوم، ایسی قوم سے، عدو، جو دشمن ہے، لکم، تمہاری، کہ وہ مقتول ایسی قوم سے ہے جس قوم کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن بھی ہے، فتحریر رقبہ، پھر بھی ایک گردن آزاد کرنی ہے، مؤمنۃ، مومن، وَإِن كَانَ، اور اگر ہو وہ، من قوم، مقتول ایسی قوم سے ہو، بینکم و بینہم میثاق، کہ اس قوم کے درمیان اور تمہارے درمیان میثاق، ایک پختہ وعدہ ہے، جنگ بندی کا معاہدہ ہے، تو پھر قتل ہو گیا غلطی سے، فدیۃ مسلمہ، پھر بھی انہیں دیت دینی ہے پوری کی پوری، الی اہلہ، اس کے ورثاء کو، وتحریر رقبۃ مؤمنہ، اور ایک مومن غلام بھی آزاد کرنا ہے، فمن لم یجد، پس جو بندہ نہ پائے، یہ جس کے پاس غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے اور دیت بھی نہیں دے سکتا، وہ کیا کرے، فصیام شہرین، پس وہ روزے رکھے 2 مہینے، متتابعین، مسلسل، وہ مسلسل روزے رکھے، کہ اب غلام نہیں آزاد کر سکتا، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو 2 مہینے اس نے مسلسل روزے رکھنے ہیں، توبۃ من اللہ، یہ توبہ ہوگی اللہ کی طرف سے کہ اس کا یہ گناہ اللہ رب العالمین اس کفارے کے بدلے میں معاف فرما دیں گے، وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ رب العالمین علم والے اور حکمت والے ہیں۔
ومن اور جو بندہ یقتل قتل کرے گا مؤمنن کسی مومن کو متعمدن جان بوجھ کر پتہ ہے کہ یہ مسلمان ہے اور کوئی اس کا جرم نہیں ہے، جان بوجھ کر قتل کرے گا، اور جرم بھی ہو تب بھی کسی دوسرے مسلمان کا حق نہیں کہ مسلمان کی جان لے۔ اگر جن گناہوں پر سزا بیان کی گئی ہے اسلام میں، تو اگر کسی مومن مسلمان نے دوسرے کو قتل کیا تو قصاص میں اسے قتل کیا جائے گا۔ اگر شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کیا ہے، تو اسلام نے، شریعت نے اس کی سزا جو ہے وہ رجم بتلائی ہے۔ اور اسی طرح جو بندہ مسلمان ہونے کے بعد پھر جائے اسلام کو چھوڑ دے، مرتد ہو جائے، تو اس کی سزا بھی قتل بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح جادوگر کی سزا بھی قتل بیان کی گئی ہے، لیکن یہ سزائیں حکومت دے گی۔ کوئی عام مسلمان اس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کہے کہ فلاں بندے نے یہ جرم کیا ہے، فلاں نے یہ کیا ہے۔ جیسے آج کل کئی اپنی وجہ سے، اپنی ذاتیات کی وجہ سے ذاتی دشمنی ہوتی ہے، اور کہا کہ کیا دیا جاتا ہے کہ جی فلاں نے گستاخی کی ہے، فلاں نے یوں کر دیا، فلاں نے قرآن چلا دیا، اس نے یوں کر دیا۔ تو یہ کسی بھی عام شہری مسلمان کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے اور کسی مسلمان کی جان لے۔ ایسا جو کرے گا وہ کرنے والا بھی مجرم ہے۔ اگر کسی مسلمان نے، مومن نے کوئی گناہ کیا ہے اور ایسا گناہ جس کی سزا قتل ہے، تو اس کو سزا عدالت دے گی۔ جو بندہ بھی قتل کرے گا کسی مسلمان کو جان بوجھ کر، فجزاؤہ جہنم، پس اس کا بدلہ جہنم ہے، اس کا بدلہ جہنم ہے۔ کتنے لوگ جو ہے صرف پیسے کی وجہ سے انسانیت کا قتل کیا جاتا ہے، پیسہ دو، بتھا دو، نہیں تو پھر گولی۔ اور کئی سیاستدان اپنی سیاست چمکانے کے لیے، اپنے عہدے کے لیے، اپنی کرسی، اپنے اقتدار کے لیے معصوم لوگوں کی، معصوم انسانوں کی جانیں لیتے ہیں۔ تو جو بندہ جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرے گا، اللہ فرماتے ہیں اس کا بدلہ جہنم ہے، خالدن فیہا، ہمیشہ رہے گا وہ اس میں۔ وغضب اللہ، اور اللہ کا غضب ہے، علیہ اس پر، کس پر؟ جو مومن کا قاتل ہے، ولعنہ، اور لعنت ہے اللہ کی اس پر، وأعد لہ، اور تیار کیا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عذابا عظیما، بہت بڑا عذاب، بہت دردناک عذاب اللہ نے تیار کیا ہے، جو دنیا کے فائدے کے لیے، دنیا کے چند کھوٹی زندگی کے لیے، اس کی عیش و عشرت کے لیے، اس میں اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے، یا دنیا کے حرص کی خاطر، یا کئی لوگ قومیت پرستی میں ایک دوسرے کا قتل کرتے ہیں۔ تو قتل کرنا ایسا جرم ہے، ایسا جرم، جان بوجھ کر قتل کرے تو معافی ہے، گردن آزاد کر دے یا روزے رکھ لے، دیت دے، لیکن اگر جان بوجھ کر کوئی مومن مسلمان کو قتل کرے، اس کا بدلہ جہنم ہے، اللہ کا غضب بھی ہے، اور بہت بڑی سزا بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے محفوظ فرمائے، اور ہمارے معاشرے کو اللہ رب العالمین اس قتل و غارت گری سے محفوظ فرما کر امن، امان اور سلامتی والا معاشرہ اللہ رب العالمین بنا دیں ہمارا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔